الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حاجت پوری ہونے کے لیے ایک لاجواب نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہ نسخہ ہے جسے فقہائے کرام نے حصول مقصد کے لیے مجرب قرار دیا ہے۔ کوئی بھی شخص جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں یہ وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کا مقصد پورا فرمائے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ آپ جس قدر زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے، کمنٹس کریں گے، اس قدر زیادہ یوٹیوب ان ویڈیوز کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے گا، وہ بھی آپ کی طرح ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کریں گے تو ہمارے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ احناف یعنی حنفیوں کے نزدیک قرآن پاک میں سجدے کی 14 آیتیں ہیں، یعنی قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ جو شخص کسی جائز مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی تمام 14 کی 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کرے، اللہ تعالی اس کا جائز مقصد پورا فرما دے گا، خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے۔ ہم آپ کے سامنے 14 آیات سجدہ پارہ نمبر، سورت اور آیت نمبر کے ساتھ پیش کریں گے۔ سب سے پہلا سجدہ پارہ نمبر 9، سورہ اعراف، آیت نمبر 206۔ دوسرا سجدہ پارہ نمبر 13، سورہ رعد، آیت نمبر 15۔ تیسرا سجدہ پارہ نمبر 14، سورہ نحل، آیت نمبر 49۔ چوتھا سجدہ پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 107 سے 109 تک۔ پانچواں سجدہ پارہ نمبر 16، سورہ مریم، آیت نمبر 58۔ چھٹا سجدہ پارہ نمبر 17، سورہ حج، آیت نمبر 18۔ ساتواں سجدہ پارہ نمبر 19، سورہ فرقان، آیت نمبر 60۔ آٹھویں آیت سجدہ پارہ نمبر 19، سورہ نمل، آیت نمبر 25 اور 26۔ نویں آیت سجدہ پارہ نمبر 21، سورہ سجدہ، آیت نمبر 15۔ 10ویں آیت سجدہ پارہ نمبر 23، سورہ صاد، آیت نمبر 24 اور 25۔ 11واں سجدہ پارہ نمبر 24، سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 37 اور 38۔ 12ویں آیت سجدہ پارہ نمبر 27، سورہ نجم، آیت نمبر 62۔ 13ویں آیت سجدہ پارہ نمبر 30، سورہ انشقاق، آیت نمبر 20 اور 21۔ 14ویں آیت سجدہ پارہ نمبر 30، سورہ علق، آیت نمبر 19۔ جو بھی مسلمان مرد یا عورت ایک ہی مجلس میں ان تمام آیات کی تلاوت کر کے 14 سجدے کرے گا اور پھر جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا، اس کا نیک اور جائز مقصد پورا فرما دے گا۔ اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں تہجد کے وقت اگر یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ جلدی مقصد حاصل ہوگا اور اللہ تعالی آپ کی مراد پوری فرمائے گا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔